السلام علیکم ویورز، میں ہوں راجہ عبد الرحمان ایڈوکیٹ۔ ہم بات کرتے ہیں آج اسلام آباد کے سیاسی موسم کے متعلق۔ ویسے تو موسم میں گرما شروع ہو چکا ہے اور اسلام آباد میں سیاسی موسم گرما شروع ہو چکا ہے۔ سیاسی موسم گرما میں کا جو موسم ہے اس میں دن بدن شدت آتی جا رہی ہے، دن بدن، اور اس شدت لانے والوں میں حکومتی ٹیم کے لوگ بھی شامل ہیں اور اپوزیشن کے لوگ بھی شامل ہیں۔ کچھ دنوں سے کہا جا رہا تھا کہ حکومتی لوگ جو حکومتی وزراء ہیں اور اس کے علاوہ ممبران کی ایک بہت بڑی تعداد جو سامنے نہیں آ رہی، اور حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ گم ہو گئے ہیں، اور حکومت اس چیز کا بھی اظہار کر رہی تھی کہ ہم اتحادی ہمارے ساتھ ہیں اور اپوزیشن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ہمارے نمبرز مکمل ہیں۔ آج فواد چودھری صاحب نے بھی بڑے دبنگ انداز میں اس چیز کا اظہار کیا، اور ابھی کچھ دیر قبل صورتحال بہت ہی دلچسپ ہو گئی۔ صورتحال کچھ اس طرح ڈیولپ ہوئی کہ حکومت نے کہا کہ ہم سندھ ہاؤس کا آپریشن کریں گے، ہم سندھ ہاؤس کو سرچ کریں گے کہ اس میں کیا ہے، اس میں ممبران ہیں۔ تو جب میڈیا کے لوگ سندھ ہاؤس میں گئے، حامد میر، آسمہ شیرازی اور دیگر کئی لوگ جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ وہاں پر گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پی ٹی آئی کے ممبران کی ایک بہت بڑی تعداد، میل اور فیمیل، وہیں سندھ ہاؤس میں کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی کھانا کھا رہا تھا اور کوئی گپیں لگانے میں مشغول تھا۔ حامد میر نے راجہ ریاض صاحب سے پوچھا، جو پی ٹی آئی کے فیصل آباد سے MNA ہیں، کہ پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ 10 سے 12 لوگ اپوزیشن کی سیف کسٹڈی میں ہیں، تو کیا یہ 10 سے 12 ہی تعداد ہے؟ جس کے جواب میں راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ یہ تعداد 10-12 نہیں ہے، بلکہ یہ تعداد 24 ہے۔ تو یہ 24 کا فگر آتے ہی پورے ملک میں ایک ہلچل مچ گئی کہ اپوزیشن کی تعداد 162 ہے، تو اس میں اگر یہ 24 پی ٹی آئی کے ممبران شامل ہوتے ہیں تو یہ تعداد 180 پلس ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت گر گئی ہے۔ اپوزیشن کو 172 ارکان کی ضرورت تھی، اور یہ تعداد تو 180 سے تجاوز کر گئی ہے، اور یہ تعداد بھی حکومتی اتحادی لوگوں کے بغیر، اس میں پرویز الہی، جہانگیر ترین، علیم خان اور MQM کے بغیر اپوزیشن نے تعداد 180 سے بھی زیادہ کر لی۔ حکومتی اتحادی لوگوں کے بغیر بھی اپوزیشن نے حکومت کو گرا ہی لیا آخرکار۔ اب حکومتی جو ممبران ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم حکومت سے ناراض ہیں، حکومت نے مہنگائی کی ہے۔ نور عالم خان کہتے ہیں کہ میں آج سے نہیں، ایک عرصے سے حکومت کے خلاف اپوزیشن کا کردار ادا کر رہا ہوں، اپنی ہی حکومت کے خلاف۔ کہتے ہیں میں کبھی مہنگائی کے خلاف بول رہا ہوتا ہوں اور کبھی میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف بول رہا ہوتا ہوں، میں نے عوام کے ایشوز کے اوپر بات کرنی ہے، چاہے وہ میری اپنی حکومت ہو یا کوئی دوسری۔ تو ان سے جب حامد میر صاحب نے پوچھا کہ کیا کوئی لین دین کا معاملہ ہوا ہے، تو جس کا جواب میں نور عالم خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم خانہ کعبہ میں بھی جانے کے لیے تیار ہیں، کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ راجہ ریاض صاحب نے کہا ہے کہ ہم اپنے ضمیر کے ساتھ ووٹ دینا چاہتے ہیں، جبکہ حکومت نے پارلیمنٹ لاجز کے اوپر حملہ کیا، جس سے ہماری جان کو خطرہ لاحق ہو گیا، اور ہم یہاں پر اپنی جان کی حفاظت کے لیے اور اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ ڈالنے کے لیے یہاں پر ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کسی نے یہاں پہ زبردستی نہیں رکھا ہوا۔
ہم اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، اور حکمران جماعت پرائم منسٹر صاحب ہمیں ہمارا ووٹ ڈالنے سے روکنا چاہتی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر حکومت ہمیں اس چیز کی گارنٹی کرے کہ ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا تو ہم واپس پارلیمنٹ لاجز میں جانے کے لیے تیار ہیں اور اپنا ووٹ اپنے ضمیر کے مطابق دیں گے۔ اب ایک بات یہ بھی ہے کہ 2007 سے 2013 تک پارلیمنٹ کے ریچسٹ پارلیمنٹیرین میں نور عالم خان صاحب شامل تھے۔ تو اس شخص کے اوپر کہ اس نے لین دین کیا ہوگا یا انہوں نے لین دین کیا ہوگا، جو بندہ اپنی پارلیمنٹ میں، جس پارلیمنٹ کے اندر میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری اور دیگر ارب پتی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں، اور ان میں بھی ایک بندہ جس نے اپنے اربوں کے احساسے شو کیے ہوں، اور ان احساسوں کے مطابق وہ سب سے ریچسٹ پرسن ہو، تو اس کو 5، 10، 15 کروڑ کی لالچ کون دے سکتا ہے؟ جس کے اوپر اسی وجہ سے نور عالم خان صاحب نے کہا کہ ہم خانہ کعبہ میں بھی جانے کے لیے تیار ہیں، کہ جو انہوں نے الزام لگایا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم اپنے ضمیر کے مطابق عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالیں گے۔ کیوں؟ کہ ہم نے عوام کی نمائندگی کرنی ہے، عوام کو مہنگائی کا سامنا ہے، کل ہم نے عوام میں جانا ہے، عوام نے ہم سے پوچھنا ہے۔ تو نواب شیر صاحب جو ہیں فیصل آباد سے، میں نے ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ دوبارہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لیں گے، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے؟ انہوں نے کہا میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہی نہیں لوں گا، میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ لوں گا ہی نہیں۔ کس طرح الیکشن لڑیں گے، آزاد لڑیں گے یا کسی اور پارٹی کا، وہ بات کی بات ہے۔ فی الحال ہمارا اتحاد ہے تمام ممبران کا کہ ہم نے پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ ڈالنا ہے۔ اب تک کی صورتحال کے مطابق ناظرین، اپوزیشن ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو اپنی پاور تھی، ممبران تھے، وہ شو کر چکی ہیں، ان کی تعداد 180 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اب اخلاقاً طور پر پرائم منسٹر صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے، اور اگر وہ زبردستی کر کے کسی کو بندوق، گولی، لاٹھی کے ذریعے ایسے کر کے اگر کچھ کرتی ہیں تو وہ یہی سمجھا جائے گا کہ پرائم منسٹر صاحب کرسی کو چھوڑنا نہیں چاہتے، کرسی سے ان کو محبت ہو گئی ہے۔ تو یہ کرسی کو چھوڑنا بھی ایک بہت بڑی مشکل کام ہوتا ہے۔ کرسی کو جو بھی آیا ہے وہ کہتا ہے کہ میری اس کرسی کے ساتھ ہی میری موت ہو جائے، لیکن یہ میرے سے کرسی لی نہ جائے۔ تو اب یہاں پہ بھی کچھ ایسی لگ رہا ہے کہ بات کرسی کی آ گئی ہے۔ تو پرائم منسٹر صاحب کو ساری صورتحال میں اخلاقاً جب ان کے اپنے ممبران ہی ان کے خلاف ہو گئی ہیں تو اس ہاؤس کے اندر ان کا اخلاقاً رہنا بھی نہیں رہنا بنتا، تو ان کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ لیکن وہ ریزائن نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ ان کے مشیر ایسی ہیں جو کہتے ہیں کہ ابھی بھی آپ ڈٹ کے رہیں، مقابلہ کریں۔ لیکن ووٹ سے قبل ہی یہ تمام ممبران نے عوام کے سامنے اپنا عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، اور اپوزیشن کے 162 ممبران تو پہلے ہی کر چکے ہیں۔ اب عوام کے سامنے تو ممبران نے عدم اعتماد کر دیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر یہ عدم اعتماد کی جو ووٹنگ ہے یہ کب ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے، کیا صورتحال ہوتی ہیں، وہ ہم پھر دیکھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔